السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ اس کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیں۔ موسٹ رومانٹک ناول ریڈ کرنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ آج کی ایپیسوڈ رومانٹک ہونے والی ہے، سو جو رومانٹک سین نہیں پڑھتے وہ آج کے ایپیسوڈ کو اسکپ کر دیجیے گا اور مجھے ضرور ریویو دیں کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگ رہا ہے، کیسا جا رہا ہے، کیسا نہیں جا رہا، تو پھر مجھے پتہ لگے کہ ناول پسند آ رہا ہے نہیں آ رہا۔ اگر آپ لوگوں کو نہیں آ رہا تو پھر میں لکھنا ہی چھوڑ دوں، کیونکہ پھر میری محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور پسند آ رہا ہے تو بھی بتا دیں اور مجھے خوشی بھی ہوگی، اور میں ماشاءاللہ سے پھر ڈیلی اگر ہو سکے میں 2 ایپیسوڈ بھی اپلوڈ کر دیا کروں گی اگر مجھے رسپانس اچھا ملنے لگ گیا۔ بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ تم ایسا نہیں کر سکتے یمان شاہ، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ غصے سے بھری پڑی ہما کمرے میں پاگلوں کی طرح ٹہلتے اپنے شاطر دماغ کو چلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں کالی لڑکی، تمہیں یمان شاہ کی زندگی سے نہ نکالا۔ میرا نام بھی ہما نہیں، یہ سب میرا ہے۔ غصے سے پاگل ہوتی وہ شیشے کا گلاس دیوار پر مار گئی۔ اپنے سر کو ہاتھوں میں تھامتے اس کے دماغ کی گھنٹی بجی۔ کچھ مسکرا کر سوچتے وہ اپنا موبائل اٹھا کر نمبر ڈائل کر گئی۔ ہیلو ماہم، ہاؤ آر یو بیبی؟ اس زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی۔ ہیلو خالہ، آئی ایم فائن اینڈ یو؟ آئی ایم آلسو فائن بیبی۔ مجھے تم سے کچھ امپورٹنٹ بات کرنی ہے بیبی، چہرے پر شرارتانہ مسکراہٹ سجائے بولی۔ جی خالہ بولیں۔ لندن میں بیٹی ماہم بھی مسکرا کر بولی۔ تم پاکستان آ سکتی ہو بیبی، ہما نم آواز میں بولی۔ کیا ہوا خالہ؟ آر یو اوکے؟ میرے مان کیسے ہیں؟ چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ سجائے بولی۔ کیا بتاؤں میں تمہیں؟ ہما ہچکیوں سمیت روتی بولی۔ خالہ کیا ہوا آپ بتائیں مجھے پلیز۔ چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ کے بجائے اب پریشانی سے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ کالی بکھارن لڑکی تمہارے مان کو کھا گئی منحوس، تم سے چھین گئی۔ ہما ناٹک کرنے کی بھرپور کوشش کرتی بولی۔ کیا؟ واٹ خالہ؟ کون بکھارن؟ کون کالی لڑکی؟ آپ صاف صاف بتائیں کیا ہوا ہے؟ پھر ہما نے مرچ مسالہ لگا کر ماہم کو ساری داستان سنائی، جسے سنتے ماہم کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ مان نے ایسا کیوں کیا؟ انہیں پتا تھا میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ مان میرے ہیں خالہ، میں انہیں کسی اور لڑکی کا نہیں ہونے دوں گی۔ ہما اپنی کامیابی پر مسکرائی۔ بیبی میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں، یہ مان تمہارا ہے، تم کل کی فلائٹ سے پاکستان آؤ، آپ ہی کو میں بتا دوں گی تم کچھ دنوں کے لیے میرے پاس رہنے آ رہی ہو۔ ٹھیک ہے خالہ، میں کل تک پہنچ جاؤں گی۔ میں اپنے مان کو اس کا نہیں ہونے دوں گی، وہ میری محبت ہے، وہ میرے ہیں خالہ، کچھ کریں آپ۔ اپنے آنسو سے بھری آنکھیں رگڑتے بولی۔ میری جان، ایک بار تم آ جاؤ یہاں، میں تمہیں سارا پلان بتا دوں گی، پھر یمان اس بکھارن سے نکاح نہیں کر پائے گا، وہ تمہارا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے خالہ، میں پہنچ جاؤں گی، پھر بات ہوتی ہے۔ یہ کہتے ماہم فون کٹ کر چکی تھی۔ ہما اپنی چالاکی پر مسکرائی۔ آخرکار وہ پھپھو تھی، اور پھپھو لوگوں کی خوشیاں اچھے سے کھانا جانتی تھی۔ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کی پھپھو اچھی ہوتی ہوگی، لیکن اس معاملے میں یمان شاہ میرل شاہ بہت ہی بد نصیب ٹھہرے تھے۔ رات کے 10 بجے کے قریب فہد گھر میں داخل ہوا تھا۔ ہما تو اپنے کمرے میں ہی تھی۔ میرل انہیں کھانے کا پوچھنے گئی تھی، جس پر انہوں نے اسے بہت باتیں سنائی تھی اور کہا تھا دفعہ ہو جاؤ۔ تب سے میرل نے دوبارہ ان کو بلانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ مانیہ کے ساتھ ہی روم میں سو گئی تھی۔ کچھ نہ کھانے کی وجہ سے رانیہ ویکنیس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، اور اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ یمان دوست 3 بار اسے دیکھنے آ چکا تھا، اور کچھ ضروری کام کے لیے وہ باہر چلا گیا تھا۔ اب بس اسے رانیہ کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔
پورے گھر میں نظریں دوڑاتے اس نے ایک خوبصورت ہستی کو تلاش کرنا چاہا جو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے باہر لاؤنج میں نہ پاتے اس کے قدم خود بخود اس کے کمرے کی طرف چل دیے۔ کمرے میں جھانک کر دیکھا جہاں میرل موجود نہیں تھی۔ پھر واش روم کے دروازے پر کان لگائے جہاں سے پانی وغیرہ کی آواز نہیں آ رہی تھی، یعنی وہ واش روم میں بھی نہیں تھی تو پھر کہاں تھی؟ شاید مان کے کمرے میں ہوگی۔ اب کی بار وہ یمان شاہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلتے ہی سیدھا اس کی نظر بنا دوپٹے کے لیٹی میرل پر پڑی۔ وہ مسکرایا تھا۔ ایک وہی تو وجہ تھی اس کی مسکراہٹ کی۔ میرا بچہ! رانی کے اوپر ایک بھی نگاہ ڈالے بغیر وہ میرل کے چھوٹے سے وجود کو اپنے باہوں میں بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے بیڈ پر اسے آرام سے لٹایا لیکن حیرت کا جھٹکا اسے تب لگا جب میرل کے چہرے پر رونے کے مٹے مٹے نشان دیکھے۔ فہد کی آنکھیں پل بھر میں سرخ ہوئی تھیں، غصے سے اس کی نسیں ابھری تھیں۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ اتنا بے خبر تھا اپنے بچے سے۔ فہد ملک نے اس کے سوئے وجود کی فکر کیے بغیر اس کی نازک کمر کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لپٹے اپنے بازو میں اٹھایا۔ اپنی کمر کے گرد کسی کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت کو محسوس کرتے میرل کی آنکھ کھلی۔ اس سے پہلے وہ چیختی، اگلے ہی پل وہ غصے سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ اب وہ چیخ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کسی زخمی پرندے کی طرح اس کے حصار میں پھڑپھڑا رہی تھی۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی اس کے ساتھ آخر ہوا کیا؟ لیکن فہد ملک اس کی تمام تر وضاحت کو نظر انداز کیے اس کے ہونٹوں کو ہنوز اپنے ہونٹوں میں دبائے ہوئے اسے بیڈ پر پھینکتے خود اس پر قابض ہوا۔ اس کے لبوں کو آزادی بخشتے وہ غصے سے اس کے گال پر دان گاڑ گیا۔ آہ! میرل کے منہ سے سسکی نکلی۔ اب بتاؤ رو کیوں رہی ہو؟ مر گیا ہوں میں کیا؟ تمہارا چہرہ کیوں مرجھایا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ فہد پوری قوت سے اس کے کان میں گھرایا تھا۔ چھوڑے ہمیں فہد، درد ہو رہا ہے۔ اب وہ مزید رونے کی تیاری پکڑ بیٹھی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس بار وہ نرمی سے کہتا اس کے آنسوں سے بھری آنکھوں پر جھکا تھا۔ ماما کی یاد آ رہی ہے، اس نے سچ بتایا۔ رو کیوں رہی تھی؟ اب کی بار وہ پھر غصے میں بولا۔ پھپھو نے ڈانٹا۔ اب کی بار وہ سچ کہتی سو سو کرتی رو دی۔ اف، ایک تمہاری ساس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرل کے وجود پر سے ہٹتے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنا غصہ کم کرنے لگا۔ کیا کہا انہوں نے تمہیں؟ میرل کو دیکھتے وہ آئی برو اچکاتے بولا۔ آپ غصہ کریں گے، پھپھو مارے گی مجھے، وہ سمجھے انداز میں بولی۔ کیا تمہارا شوہر مر گیا ہے جو تمہیں پھپھو مارے گی؟ وہ غصے سے دبا دبا گھرایا۔ اسے میرل کی عقل پر رونا آیا۔ اس کی اتنی کم عقل بیوی ہوگی اسے یقین نہیں تھا۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی بنا کسی وجہ سے اگر میری بیوی پر ہاتھ اٹھائے، فہد ملک اس کے ہاتھ نہ توڑ دے۔ فہد، اتنی محبت پر میرل کو بے انتہا رونا آیا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے فہد کے چوڑے سینے میں آ سمائی تھی۔ فہد بھی اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتے اس کی گردن پر لب رکھ گیا۔ اب بتاؤ کیا کہا میرے بچے کو؟ اس کی ہٹلر ساس نے لبوں کو آپس میں پیوست کرتے وہ اس کی کمر کو سہلاتے بولا۔ وہ کہہ رہی تھی آپ کو مجھ سے دور کر دیں گی، میں بری ہوں، وہ آپ کی دوسری شادی کروا دیں گی کسی اور لڑکی سے، اور وہ کہہ رہی تھی آپ مجھے اس کے آگے وہ کچھ کہتی فہد ملک اس کے لبوں کا گھونٹ گھونٹ بھر کے جام پیتے ہوئے شدت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں دبوچا تھا۔
شدت سے اس کے بالائی لب کو کھینچا۔ 5 منٹ بعد وہ پیچھے ہوا۔ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا مکہ بناتے وہ اس کے چوڑے سینے پہ برسانے لگی۔ خبردار! اگر طلاق جیسا بےہودہ لفظ کبھی اپنے لبوں سے نکالا تم نے، میری شہزادی ہو تم، میری دل کی دھڑکن، میرا دھڑکتا دل ہو تم، میری چلتی سانسیں ہو تم، میرا آکسیجن ہو تم، تمہیں لگتا ہے کسی کے کہنے پر فہد ملک تمہیں چھوڑے گا؟ تم جنون ہو میرا۔ میں اپنی دھڑکنوں کو روکنا نہیں چاہتا، میں اپنی سانسیں ختم نہیں کرنا چاہتا، یہ فضول خیالات تم اپنے دماغ سے نکال دو، میں کبھی تمہیں چھوڑوں گا؟ وہ شدت سے اس کے لبوں پر ایک دفعہ پھر جھکا تھا، بنا اسے کچھ بولنے کا موقع دیے۔ میں فہد ملک اپنے بچے کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، کسی کو نہیں۔ تمہیں مام کی باتیں دل پر لینے کی ضرورت نہیں، وہ جو کہتی ہیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرو۔ وہ محبت سے کہتا، اس کے نچلے لبوں کو اپنے لبوں میں دباتے شدت سے کاٹا تھا۔ پھر سے میرل کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ وہ اسے کہتا تھا، رو بھی مت، اور ہمیشہ اپنی شدتیں دکھا کر رلاتا بھی تھا۔ ایسی عجیب غریب سسکیاں نہ بھرو میرا بچہ، میں بہک گیا تو تمہارے اس نازک وجود کے لیے بہت برا ہوگا۔ اس کی بات سنتے شرم و حیا چہرے پر سموئے وہ اس کی گردن میں منہ دے گئی۔ اس کے شرمانے پر فہد کہکا لگا اٹھا۔ اس کے مذاق اڑانے پر میرل اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑ گئی۔ اف ظالم بیوی، لو وائٹ نہ بناؤ، پھر شرم سے منہ چھپاتا پھروں گا۔ میری بیوی نے رات کو میری عزت لوٹی ہے۔ اس کے ڈھیلے شرٹ کے اندر اپنے ہاتھ ڈالتے ہوئے باکی سے اس کے پیٹ پر پھیرنے لگا۔ اپنے پیٹ پر اس کے مضبوط رینگتے ہاتھوں کو محسوس کرتے وہ اپنے دانتوں پر مضبوطی لائی۔ آہ جنگلی شیرنی، لگتا ہے میری گردن کھانے کا ارادہ ہے، جیسے تم میری گردن کو کھا رہی ہو، اب میری باری۔ وہ اپنے لبوں کو اس کی گردن پر رب کرنے لگا۔ یہ سنتے ہی میرل نے اپنے دانت اس کی گردن پر سے ہٹائے تھے، جہاں اب اس کے سرخ دانتوں کا نشان واضح دکھ رہا تھا۔ میرا بچہ، اب میری باری۔ اسے بیڈ پر گراتے فہد اس کے جسم پر قابض ہوا۔ نو نو فہد، درد ہوگا۔ اپنی چھوٹی سی ناک سکیڑتی وہ التجائی بولی۔ اس نے خود کو کوسا جب وہ ہانستے ہوئے اسے جنگلیوں کی طرح کاٹ گئی تھی۔ فہد اس پر جھکنے ہی والا تھا جب وہ زور سے اپنی آنکھیں میج گئی۔ اس کی خراب ہوتی حالت کو دیکھتے وہ گہرا مسکرایا۔ وہ دھیرے سے اپنے لب اس کی گردن پر رکھے چومنے لگا۔ وہ سسکی تھی۔ اس کی شرٹ کو تھوڑا سا اوپر کی طرف کرتے وہ اپنا لب رکھ گیا۔ چھوڑیں، وہ بوکلاتی ہوئی بولی۔ شکر کرو میرا بچہ، شرٹ لیس نہیں کیا تمہیں ابھی، ورنہ میرا ارادہ یہی تھا تمہیں پردے سے آزاد کر کے بوکلا دینے کا۔ فہد اس کے گرد اپنا ہثار مضبوط کرتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ اس کی اتنی بے باک بات پر میرل کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا، وجود پر کپکپاہٹ طاری ہوئی تھی۔ چھوڑیں مجھے، میرے کمرے میں جانا ہے۔ میرل نے تھوک نگلتے ہوئے، اس بار اس کے کمرے میں جانے سے ہی عافیت جانی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرے بچے کو اتنی جلدی اپنے کمرے سے جانے دوں گا؟ فہد نے اس بار خود بیڈ پر لیٹے ہوئے اسے اپنے سینے پر منتقل کیا تھا۔ میرل تو اس کے سینے پر لیٹی اس کی پناہوں میں چپ کر رہ گئی تھی۔ فہد اس کے گرد اپنے دونوں بازو حائل کیے اسے سختی سے اپنے سینے میں بھینچے ہوئے تھا۔ اس کے سینے کی نازکی اپنے سینے پر محسوس کرتے فہد سرگوشی نما انداز میں بولا، چھوٹی ہو ابھی تم۔ ابھی اس کی بیباک بات سنتے میرل سر تپیر سرخ ہوئی تھی۔ وہ بہکے بہکے انداز میں اس کی کمر پر سے شرٹ ہٹاتا اسے شرٹ کے اندر سے ہی اس کی کمر کو سہلانے لگ گیا تھا۔ میرل اس کے اس استعداد پر بھوکلائی تھی۔
یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے میرے کمرے میں جانا ہے، جلدی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میری جان کیا کروں؟ اب اگر تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کروں گا تو کیا کروں؟ میری مام کے کہنے پر پھر دوسری شادی کر لیتا ہوں، فہد نے شرارت سے کہتے ہوئے اسے تنگ کرنا چاہا۔ مقصد صرف اور صرف اپنے سکون کو اپنے پاس رکھنا تھا۔ فہد کی دوسری شادی والی بات سن کر میرل کا دل بے اختیار دھڑکا تھا اور جلدی سے اپنی خوبصورت سی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو کو لاتے ہوئے اس نے فہد کو بے یقینی سے دیکھا تھا، جو اس کی طرف شرارت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کو روتے ہوئے خود کی طرف دیکھتا پا کر اس نے خود کو کوسا تھا کہ آخر ضرورت ہی کیا تھی اپنے چھوٹے سے بچے سے شرارت کرنے کی؟ اب اسے چپ بھی تو کروانا تھا۔ فہد ملک نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے سے پہلے ہی اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس کے سارے آنسو اپنے لبوں سے چنتا چلا گیا تھا۔ میرل اس کے اس ریئیکٹ پر بالکل اسٹل ہوئی تھی۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ فہد یہ سب کچھ بھی کرے گا، اور جو اس نے ابھی بولا میرل اس کے الفاظوں کو بھول نہیں پائی تھی۔ اچانک سے ہی میرل نے اپنے ہاتھ اس کے بالوں میں الجھائے اور زور سے اس کے بالوں کو کھینچنے لگی تھی۔ آپ دوسری شادی کریں گے، مجھے چھوڑ کر جائیں گے؟ اس سے پہلے میں آپ کو مار دوں گی، اور جو آپ کی دوسری شادی کے لیے جو دوسری بیوی ہوگی میں اسے بھی مار دوں گی، میرل نے انتہائی غصے سے کہتے ہوئے اس کے بالوں کو اور شدید زور انتہائی جنگلی انداز میں کھینچتے کہا تھا۔ میری جنگلی بیوی، چھوڑو مجھے، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ میں بالکل بھی تمہیں چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا، پلیز اپنے معصوم سے حبیبی کو معاف کر دو میرا بچہ۔ فہد نے زور سے چیختے ہوئے چھوٹی سی میرل سے معافی مانگی تھی۔ وہ ہرگز بھی اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ اس کی آنکھوں میں آنسو لانا نہیں تھا بلکہ اسے تنگ کر کے اپنی پھانسی ہی پر روکنا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی اس کے معاملے میں اتنی پوزیسو ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، میں آپ سے ناراض ہو گئی ہوں، میرل نے کہا، اور اچانک ہی بنا اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیا اس کے اوپر سے اٹھ کر بھاگنے کے انداز میں اس کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ فہد اس کے یوں بھاگنے پر حیران ہو کر رہ گیا تھا۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی یہاں سے چلی گئی کہ اسے روکنے کا موقع تک نہ دیا۔ فہد ملک کے پورے وجود میں بے چینی سے دوڑ گئی تھی۔ بھلا وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو ناراض تو نہیں کرنا چاہتا تھا، اور وہ اس سے ناراض ہو گئی تھی۔ اب وہ کیا کرتا؟ بے حد پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا، اور اچانک ہی اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا تھا۔ کیوں نہ وہ رخصتی کی بات کر یمان سے اپنے چھوٹے سے بچے کو ہمیشہ کے لیے ہی خود کی پناہوں میں قید کر لیتا، اور تب بہت ہی اچھا ہو جاتا۔ اپنی بات پر وہ گہرا مسکرایا اور جلدی سے واش روم کی طرف بڑھتے ہوئے فریش ہوا۔ اس کے بعد اسے اپنے بچے کو منانا بھی تو جانا تھا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اچھے ریویو دینا نہ بھولیں، کمنٹ اور لائک کر دیں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور برے کمنٹ کرنے سے گریز کیجیے گا۔ جنہیں پسند نہیں ہے سو وہ پسند نہ کرے، لیکن برے کمنٹ کر کے دل نہ توڑا کرے۔